رسولوں کی اعمال کے مطابق جب ہم نے دوسری باب کی پہلی آیات کو پڑھا ہے تو لکھا ہے عید پینتیکوس کے دن، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ کہاں جمع تھے جی؟ ایک جگہ جمع تھے، ایک جگہ پر وہ جمع ہیں اور وہاں پر لوگ دعا کر رہے ہیں، وہاں پر لوگ خداوند کی حضوری میں سجدے کر رہے ہیں اور دعاؤں میں جھکے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا اکٹھ، آپ کا جمع ہونا بے معنی نہیں ہے۔ خداوند کی حضوری میں آپ کا جمع ہونا، یہاں پر آ کر سجدے کرنا، یہاں پر آپ کے آ کر دعائیں کرنا، یہاں پر آ کر خداوند کی حضوری میں جھک جانا، پرستش کرنا، گیت گانا، سازوں کو پلے کرنا، اپنے ہاتھوں سے خداوند کی پرستش کرنا، دعائیں کرنا اور خداوند کے کلام کو سننا، اس میں خداوند کا ایک بڑا پلان، خداوند کی ایک بڑی مرضی شامل ہے، کیونکہ وہ آپ کو صبح ہی سے تیار کرتا ہے کہ اٹھ میرے بیٹے، جا وہ روٹی لے، وہ کھانا لے جو میں نے تیرے لیے تیار کیا۔ عید پینتیکوس کے دن بہت سے لوگ ایک جگہ پر جمع تھے اور وہ وہاں پر دعا کر رہے تھے اور خداوند سے منت کر رہے تھے اور خداوند سے اپنے لیے مددگار کی ریکویسٹ کر رہے تھے۔ خداوند سے کہہ رہے تھے کہ خداوند ہمیں مددگار دے، وہ روح القدس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے اب تک روح القدس نازل نہ ہوا تھا، اب تک روح القدس نہ اترا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج خداوند کا پاک روح آپ کے درمیان ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہاں پر موجود ہوں، اور وہاں پر لوگ جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی پینتیکوس کا دن آیا تو جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، جو لوگ دعا کر رہے تھے، ان کو شعلہ کی سی بھٹتی ہوئی زبانیں دی گئیں اور وہ غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے۔ وہ غیر زبانوں میں خداوند کے حضوری میں دعا کر رہے تھے۔ حال کے اندر بہت سے لوگ ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ صبح ہی کا وقت تھا، وہ صبح سویرے خداوند کی حضوری میں دعا کر رہے تھے، منت کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، خداوند سے مانگ رہے تھے، اور خداوند نے ان کو روح القدس کا مسا دیا، روح القدس کی آگ دی اور انہیں برکت بخشی، انہیں قوت دی کہ وہ غیر زبانوں میں دعا کریں، وہ غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا قابل غور ہے۔ ہم بائبل مقدس کے کلام کا پریکٹیکل بہت کم کرتے ہیں۔ ہم کلام کو کلام کی طرح پڑھتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ صبح کا وقت ہے تو وہ صبح کے وقت دعا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک ویژن ہے، ان کے اندر ایک مقصد ہے، وہ خداوند کی حضوری میں پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے ہی دعا کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ دعا کرنے لگے، وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، لیکن دروازے سے باہر بہت سی زبانیں بولنے والے لوگ تھے۔ وہاں ہر طرح کی زبان بولنے والے لوگ جو مختلف جگہوں سے آ کر وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، وہ دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور ہر ایک کو بائبل مقدس کہتی ہر ایک کو اس کی زبان سنائی دے رہی تھی۔ یعنی کہ ایک بندہ پنجابی بول رہا ہے تو انہوں پنجابی سمجھ لگ رہی، ایک بندہ اردو بول رہا ہے تو انہوں اردو سمجھ لگ رہی، ایک بندہ انگلش بولنے والا ہے تو انہوں انگلش سمجھ لگ رہی، ایک بندہ عربی بولنے والا اور بھی سمجھ لگ رہی ہے، اور خداوند دا پاک روح انہاں دے اندروں ہو کے کام کر رہے ہیں، انہاں دے اندروں ہو کے کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے بیچ میں جو ٹھوکر کا باعث تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے یہ لوگ تازہ میں کے نشے میں یہ کر رہے ہیں، تازہ میں کے نشے میں یہ کر رہے ہیں۔ پترس کھڑا ہو کر کہنے لگا ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، حالے تا دن چڑھیا ہے، تے انہاں نے میں کتوں کی نہیں بھائی، حالے تا دن چڑھیا ہے تے خداوند دی حضوری دے اندر دعا کر رہے تے تسی الزام لگا رہے۔ تو ہاڈی اسپرچول لائف نو دیکھ کے بہت سے لوگ تہاڈے تے الزام لگا سکتے ہیں،
بہت سے لوگ تہاڈے ہاتھ 'ਚ بائبل دے کے کہہ سکتے ہیں لے ہن تر پیا دعاواں ول ہن دعاواں تے جائے گا. مینوں پتہ ہے جنہ کو تو پادری ہے, مینوں پتہ ہے جنی کو تو بوا ہے. لوگ تانے مارتے ہیں لیکن جڑا فکر نہیں کرتا بائبل مقدس دس دی اور دنیا دا پہلوان ہے. خدا نو بل دے گا نہیں طاقت دے گا. پترس دے نال او بحث کر رہے سی اور کہتے سانو لگتا ہے کہ تازہ میدے نشے دے اندر نے اور جو یہ گلاں کر رہے نے یہ تازہ میدے نشے دے اندر کر رہے نے. لیکن پترس نے کہا کہ نہیں, دیکھو خداوند یسوع المسیح ناصری جسے تم لوگوں نے صلیب دیا, جسے تم لوگوں نے مارا, لیکن وہ اپنی قدرت کے ساتھ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. اسی نے ہمیں یہ فضل دیا ہے, اسی نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم اس کے پاک روح سے بھر کر ہم اس کے نام کو اونچا کر رہے ہیں, ہم اس کے نام کی دعائیں کر رہے ہیں, اس کے نام سے ہم مانگ رہے ہیں. اور اس نے ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ اپنا روح القدس ہم پر نازل کیا ہے, ہم پر اتارا ہے. پترس خود میں بہت کمزور پڑ گیا تھا. اس نے خداوند یسوع کا 3 بار انکار کیا, لیکن وہ خداوند سے محبت بہت کرتا تھا. اسے خود اس بات کا تعجب ہو رہا تھا کہ میں نے یہ انکار کیسے کر لیا, کیونکہ وہ خداوند میں بہت پیار کرتا تھا, وہ خداوند میں بہت آگے ہو کر کام کرتا تھا. ہر کام میں وہ آگے ہو کر خداوند یسوع کو فالو کرنے کی کوشش کرتا تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ پترس جب یسوع پانی پر چل رہے تھے تو پترس نے کہا کہ خداوند تو مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چلوں, اور یسوع نے کہا کہ تو پانی پر چل. اسے بہت یسوع سے پیار تھا, اس کی محبت میں, اس کے پیار میں کوئی شک دکھائی نہیں دیتا. آپ کتنا پیار کرتے ہیں, آپ کتنا لو کرتے ہیں. پترس محبت میں بنا رہا. اس نے کہا کہ خداوند ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے تیرے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو یسوع میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. لیکن خداوند یسوع سے نے کہا تو مرغے کے اذان دینے سے پہلے, بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کر. پترس اس بات کو اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ یسوع کا انکاری ہو جاتا ہے. 3 بار وہ یسوع کا انکار کرتا ہے. جیسے وہ تیسری بار انکار کرتا ہے تو وہاں سے مرغ جو ہے وہ بانگ دیتا ہے. وہ مرغ اپنی آواز بلند کرتا ہے اور پترس کو یاد آتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پترس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا, لیکن پترس پیچھے نہیں ہٹا. وہ ایک کونے میں گیا اور دیوار کے پیچھے اپنا منہ لگایا اور رونے لگا اور چلانے لگا اور کہنے لگا خداوند اپنی عظیم قدرت کے لائق میرے ساتھ سلوک فرما, مجھ پر رحم کر, مجھے معاف کر. بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع کہتا دیکھ پترس, ابلیس نے مجھ سے تجھے مانگ لیا, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. یسوع نے پترس کے لیے دعا کی. آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع نے آپ کے لیے جان کا فدیہ دے دیا, آپ کے لیے اپنا لہو بہا دیا. اگر آپ گرتے ہیں تو آپ کے گھر کی دیواریں جو ہیں وہ آپ کا سہارا بن سکتی ہیں, آپ کے گھر کے کمرے آپ کا سہارا بن سکتے ہیں, آپ کے گھر کے پلر آپ کا سہارا بن سکتے ہیں. روئیں, چیخیں, چلائیں اور خداوند کو بلا لیں اپنے گھر میں, یاد کریں, وہ آپ کو جواب دے گا, وہ آپ کو رسپانس دے گا, وہ کبھی آپ کو گرا نہیں رہنے دے گا بلکہ وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا. یہ وہی پترس ہے جس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا, اور آج دے پینتیکوست کے دن وہ روح القدس سے بھرا ہوا ہے. اس کے اندر خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے. بتانا چاہتا ہوں وہی پترس رسول ہے جس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا. آج جب وہ روح القدس سے بھرا ہوا ہے, جس گلی میں سے گزرتا ہے, اندھے دیکھتے, لنگڑے چلتے اور مردے زندہ کیے جا رہے ہیں. ہاللیلویا. وجہ کیا؟ محبت برقرار رکھی, خداوند میں محبت برقرار رکھی. میرے عزیزو, خداوند کا پاک روح جب ہمارے بدن میں آتا ہے تو ہم میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, ہم میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں.
جب کوئی شخص بہت زیادہ دعا کر رہا ہوتا ہے، جب وہ بہت سے پرسنل پریئر میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، اس کے بدن میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے بدن کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر خود حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ حلیم ہو جاتا ہے، وہ عاجز ہو جاتا ہے، اس کے اندر غصہ، حسد، تفرقہ، لڑائی جھگڑے والی اسپرٹ ہی نہیں رہتی، وہ اتنا عاجز ہو جاتا ہے، اسے کوئی بھی کچھ کہے وہ خداوند میں بڑا ہوتا ہے۔ پھر پاک روح کا جب آپ کے اندر پاک روح آتا ہے، جب آپ کے بدن میں پاک روح آتا ہے، تو یہ وہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی۔ جب خداوند کا پاک روح کسی انسان میں اترتا ہے تو وہ قوت پاتا ہے، انسان قوت پاتا ہے، اس کو اپنے بدن میں تبدیلیاں رونما ہوتی دکھائی دیتی ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت، یعنی کہ خداوند میں بہت ڈیپ ہوتا چلا جاتا ہے، اسے روح القدس کا گہرا مسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو خدا کا پاک روح سے چھوتا ہے اور اس کی باڈی میں بہت سے سائن دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جب دعا کرتے ہیں ان کے بدن پر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کا پاک روح چھوتا ہے اور وہ لوگ خداوند کے پاک روح کے ساتھ اپنے آپ کو بلیس محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں، جب خدا کا پاک روح اترتا ہے تو ان کا بدن کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے بدن کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، ان کے بدن کے اندر وہ قوت نہیں رہتی کہ وہ خدا کے پاک روح کو جب ریسیو کرتے ہیں، جب وہ پاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ان کے بدن میں اترتا ہے تو بدن کانپتے ہیں۔ عید پینتیکوست کے روز خدا کا پاک روح اترا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی بپتسم لے گا وہ نجات پائے گا اور روح القدس اسے انعام میں دیا جائے گا۔ آپ کے لیے خداوند کا پاک روح آج بھی ریڈی ہے۔ آپ ایمان سے خداوند کے پاک روح کو اپنے بدن میں بلا سکتے ہیں، اپنے بدن میں بلا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ایک واقعہ درج ہے، جب رسول روح القدس سے بھر گئے اور جگہ جگہ جا کر کلام سنانے لگے۔ میں بتانا چاہتا ہوں بہت سے لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے۔ بائبل مقدس میں ایک جادوگر ملتا ہے جس کا نام بھر یسوع ہے، اس کا نام بھر یسوع ہے، اور یسوع کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جادوگر کا نام کیا ہے جی؟ بھر یسوع، اور مقابلہ کن کا کر رہا ہے؟ یسوع کے لوگوں کا۔ یسوع کے لوگوں کے سامنے وہ آ کر لوگوں کو روک رہا تھا کہ ایمان نہ لاؤ، ایمان نہ لاؤ۔ وہ لوگوں کو منع کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک جادوگر تھا اور اس نے اپنے جادو سے بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا۔ بائبل میں ذکر ہے کہ وہاں پر پالوس رسول اور برناباس وہاں پر گئے، اور وہاں پر ایک سردار موجود تھا جو خداوند کا کلام سننے کے بعد خداوند یسوع کو اپنا منجی اور نجات دہندہ قبول کرنے والا تھا۔ لیکن یہ جو شخص جادوگر ہے جس کا نام بھر یسوع ہے، وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرنے لگا، رکاوٹ بننے کی کوشش کرنے لگا۔ پالوس رسول روح القدس سے بھر گیا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے راہوں میں رکاوٹ رکھنے والا ہر وہ شخص، اگر آپ خداوند کی خدمت میں ہیں، آپ خداوند میں کام کر رہے ہیں، تو کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ وہ جادوگر ہے اور اپنے علاقے کا ایک مشہور جادوگر ہے، بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ لیکن جب وہاں پر پالوس اور برناباس گئے تو میرے ساتھ کھولیے گا مقدس رسولوں کے اعمال 13 باب اور اس واقعہ کو پڑھیے گا۔ وہاں پر ایک جھوٹا نبی تھا، وہ جھوٹا نبی تھا، اس کا نام بھر یسوع ہے،
یہ کون ہے جی؟ جھوٹا نبی، یہ نام ہے بھاری یسوع۔ تے برنباس اور پالوس جب روح القدس سے بھر گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس پر غور سے نظر کی۔ میں تہانوں دسنا چاہنا وا، خدا دا پاک جدو تہاڈے بدن دے اندر ہوندا ہے، جدو خدا دا پاک وہ تہاڈے نال ہوندا ہے، تو تہانوں کسے کو ڈرن دی لوڑ نہیں ہے۔ اے جادوگر ہے، لیکن یسوع دے بندے پالوس رسول نے روح القدس دے نال بھر کے او دے ول غور دے نال دیکھیا اور انہوں کی کیا؟ سنیا جی، اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خدا کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ خدا کے بندہ نے کیا کہا؟ تو اندھا ہو کر کچھ دیر تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ کلام خدا میں ذکر نیچے لکھا ہوا ہے، جیسے ہی پالوس کی زبان سے یہ لفظ صادر ہوئے، وہ جادوگر جس نے اپنے جادو سے بہت لوگوں کو تعجب میں رکھا تھا، وہ جادوگر جس نے اپنے علم سے لوگوں کی حیرت کو دھنگ رکھا تھا، لیکن مرد خدا کے چند لفظ اس کی آنکھوں میں تاریکی کا باعث بن گئے اور کہا کہ تو جو خداوند کے منصوبوں کے خلاف ہے، تو جو خداوند کی مخالفت کرتا ہے، تو جو خداوند کے سیدھے راہوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھ تیری آنکھیں بند ہو جائیں اور کچھ مدت کے لیے تو سورج کو نہ دیکھے، تو روشنی کو نہ دیکھے۔ لیکن فوری اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ ٹٹولنے لگا، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اسے کہاں کو جانا ہے، اور لوگ اسے پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ میرے عزیزو، خدا کا پاک آپ کی لائف میں جب کام کرتا ہے تو کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، بشرطے کہ آپ کے اندر خداوند کا پاک ہو، آپ کے لائف میں وہ مسا، وہ انوائنٹنگ ہو، آپ خداوند کے سچ میں شاگرد ہوں۔ میں تہانوں دسنا چاہنا وا، تسی استاد نہیں شاگرد ہو، تسی کدی استاد نہیں بننا، تسی کی بننا ہے؟ شاگرد بننا۔ کی بننا ہے؟ بلند آواز سے دسو، شاگرد بننا ہے۔ تے جڑے استاد نے بائبل دے اندر لکھیا وہ زیادہ استاد پان، زیادہ سزا پان گے۔ جڑے بڑے بڑے استاد بنتے نے، جڑے استاد بنتے نے وہ زیادہ سزا پان گے، لیکن بائبل مقدس سانو شاگرد رہنا دس دی۔ اسی ادو ہی خدا دے پاک نو حاصل کر سکنے ہاں اگر ساری زبان شاگرداں دی زبان ہے تے۔ اے شاگرد سی، کون سی جی؟ شاگرد سی جڑے ایدے پینتیکوس دے روز پاک رو دے مسا نہ بلیس ہوئے اور اپنی لائف دے اندر خداوند دے پاک رو انہوں نے رسیو کیتا۔ خدا دا پاک رو جدو آندا ہے تے پھر تہانوں پاور بخشدا ہے، تہانوں طاقت بخشدا ہے۔ کسی دی ضرورت نہیں ہے تسی دعا چ بیٹھے اور تہاڈی دعا ڈک جائے۔ ابلیس دی مجال نہیں ہے کہ جدو تسی دعا چ بیٹھے ہو تے تہاڈی دعا نوں ڈک جائے۔ میں بار بار کہنا وا، تہاڈا پیر گھر دے اندر ہوئے گا، شریر گھر دے باہر ہوئے گا، کیونکہ تسی روح القدس دا مقدس ہو، تسی روح القدس دا مقدس ہو، تسی خداوند دا گھر ہو۔ اپنے بدن نو خداوند دا گھر بناؤ تاکہ خداوند دا پاک رو ساڈے بدن چ آئے۔ تے اے لوگ جڑے سی رسول اور انہاں دے نال بیٹھے لوگ روزے رکھ رہے سی، دعاواں کر رہے سی اور خداوند دے حضور بیٹھے ہوئے سی۔ اناؤنسمنٹاں کیتیاں جاندیاں کہ دعاواں تے آئے ہو جی، دعاواں تے آئے ہو جی، میٹنگاں تے آئے ہو جی، پریئر تے آئے ہو جی۔ تے کچھ لوگ کہندے نے پاری صاحب اسی دور بڑا رہنے ہیں۔ میں تہانوں دسنا چاہنا جڑے لوگ سی بڑی بڑی دوروں آ کے اس جماعت دے اندر بیٹھے ہوئے سی۔ تسی اپنی زبان دے نال اور اپنے ایمان دے نال ہی برکت نو پاؤ گے۔ میں تو کھڑا ہو کے ایک لفظ صادر فرما دیا، تسی اس گل تے ایمان رکھ لو گے تو تسی شفا پا جاؤ گے۔ تسی اپنے اندر ایک لفظ بن لو کہ ہاں
14 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर मैं इस बरकत को हासिल करना है, मैं कह रहा हूं मुमकिन है तुसी कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ी लाइफ के अंदर मेंटेनेंस होनी चाहिए, खुदा दे पाक रूह दे मुताबिक थोड़ी लाइफ का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि तुसी उस बरकत को उस मौजज़े को रिसीव कर सको। ये लोग खुदा दी हजूरी के अंदर मुसलसल दुआ कर रहे सी, मुसलसल दुआ कर रहे सी ते अपनी लाइफ दुआया लाइफ बनाओ जड़ी जड़ी 40 दिन की प्रेयर मैं तुहानू मैथड दस तुसी 5 घंटे इजी प्रेयर कर सकते हो, 9 तो 2 इजी कर सकते हो, तुसी प्रस्तिश करो, फिर दुआ करो, फिर खुदा का कलाम पढ़ो, 5 घंटे के अंदर तुसी खुदा दे हुजूर ब्रेक भी ले सकते हो, लेकिन तुसी अपनी जगह तो उठ के जा नहीं सकते, उसी जगह पे बैठ के तुसी पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, चाय पी सकते हो, और फिर उस प्रेयर को तो जारी कर सकते हो, फिर गीत गाओ, फिर खुदावंद दी हजूरी च दुआ करो, और फिर खुदावंद दे हुजूर बन जाओ। 5 घंटे मैं कह रहा 5 मिनटां में लगेंगे। खुदा तुहानू बंधना के अंदर बंदिशां के अंदर नहीं रखता। हाँ अगर तुसी यह करते हो कि खुदावंद मैं 5 घंटे तेरी हजूरी च बैठांगा, प्रेयर करांगा, मैं दुआ करांगा, मैं कलाम पढ़ांगा, मैं कुछ नहीं खावांगा, मैं कुछ नहीं पीवांगा, ये तुहाडी मर्जी है। जो तुसी यह करोगे फिर तुहानू करना पैना, क्योंकि खुदा ने नहीं कहा कि तुसी यह करो, लेकिन अगर तुसी खुद कह रहे हो तो फिर तुसी अगर कह रहे हो अपनी जुबान तो फिर करना पैना। बहुत से लोग अपनी जुबान तो गल करके अपनी गल का पैरा नहीं देंगे, और खुदा ऐसा खुदा नहीं है, खुदा तुम्हारी आवाज में सुनता है। अगर तुसी गल कर रहे हो तो फिर खड़े रहो, खुदावंद दी खड़े रहो, ताकि खुदावंद तुम्हारी लाइफ के अंदर काम करे। रसूल खड़े रहे और खुदावंद दे पाक को उन्होंने हासिल किया, पाया। असी भी खुदावंद दे पाक को अपनी लाइफ के अंदर और खुदा साडी जिंदगी विचों में बड़े बड़े मौजूद करे। खुदा अपने कलाम दे विच मैनूं ते बनाउंदा। आमीन।